بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق شکیل کا باطل نظریہ۔ شکیل کا دعویٰ ہے کہ وہ مہدی ہے۔ یہ دعویٰ اس کا ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کہ اس سے پہلے مرزا قادیانی اور دیگر مدعیوں کے دعوے جھوٹ تھے، کیونکہ حدیثوں میں ذکر کردہ مہدی کی علامتوں سے وہ خالی ہے۔ حدیثوں میں حضرت مہدی کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے: وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَسُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، یعنی وہ لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ شکیل اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ابو داؤد میں ہے کہ مہدی لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کریں گے۔ جائزہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی نبی علیہ السلام کی سنت و حدیث پر لوگوں کو چلائیں گے، جبکہ شکیل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں من مانی تعویل کرتا ہے۔ اس کی گمراہی کا بنیادی سبب بھی یہی ہے۔ اس کی کتاب مہدی کی آمد کی پیشین گوئیاں مرزا قادیانی کی طرح بے بنیاد تعویلات سے بھری پڑی ہے۔ مثال کے طور پر صفحہ 33، 34، 35، 52 اور 53 کا مطالعہ فرمائیں۔ اپنے مطلب کے خلاف ہونے والی حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ یہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ حدیثوں کے ساتھ یہ مذاق اس کے شیطانی ایجنٹ ہونے کا ثبوت ہے، حالانکہ سیاق و سباق سے ہٹ کر معنی کرنا قرآن و حدیث اور اجماع امت کے اصول کے خلاف ہے، اور اس کا لحاظ نہ کرنے سے معنی میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ مثال نمبر 1: فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ ترجمہ شیخ الہند میں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے: سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ اس آیت میں لفظ عین موجود ہے جس کے کئی معنی ہیں، مثلا گھٹنا، آنکھ، پانی کا چشمہ۔ اب اگر کوئی اس کا ترجمہ یوں کرے: پس اس لاٹھی سے 12 آنکھیں پھوٹ گئیں یا 12 گھٹنے پھوٹ گئے، تو یہ دونوں ترجمے غلط ہوں گے، حالانکہ یہ لفظ ان معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ترجمہ وہی کر سکتا ہے جس کے سر اور دل کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، کیونکہ یہاں آگے پیچھے پانی مانگنے کا، پانی کے گھاٹ کا ذکر ہے۔ اس کی رعایت نہ کر کے لغت کا حوالہ دینا آیت کا معنی بگاڑنا ہے، اس لیے یہاں عین کا معنی پانی کا چشمہ کرتے ہوئے ترجمہ یہ کیا جائے گا: پس اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ مثال نمبر 2: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، اور ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ غافل ہیں۔
اس آیت میں عین کی جمع اعین ہے جس کے 3 معنی اوپر مذکور ہوئے۔ اب اگر کوئی اس کا ترجمہ یوں کرے کیا ان کے گھٹنے ہیں جن سے دیکھتے نہیں، یا یوں کرے ان کے پاس پانی ہے جس سے وہ دیکھتے نہیں، تو یہ دونوں ترجمے غلط ہوں گے، کیونکہ دیکھنا نہ پانی سے ہوتا ہے نہ گھٹنے سے، بلکہ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آیت میں یبصرون کا لفظ بھی دیکھنے کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں عین کا معنی آنکھ متعین ہو گیا۔ اس لیے اب ترجمہ یہی صحیح ہوگا کہ ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ پہلے 2 ترجموں کو یہ کہہ کر درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ یہ لفظ لغت میں گھٹنے اور پانی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ تاویل و تطبیق کی بھی ایک حد ہے۔ ایسا کرنا کسی طرح درست نہیں کہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد باتوں کا سہارا لے کر اجماع امت کے خلاف شریعت ہی کی تاویل کی جائے اور دعوے کو اصل بنا کر شریعت ہی کو اس کے تابع کر دیا جائے، کیونکہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے سچے مہدی یا سچے مسیح کو پہچاننے کا صحیح اصول یہ ہے کہ مدعی کے دعوے کو شریعت اور سنت اور علامت کی روشنی میں پرکھا جائے۔ اگر شریعت و سنت اور علامات کے موافق ہو تو سچا سمجھا جائے، ورنہ رد کر دیا جائے۔ شکیلی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتا ہے، اگر کسی کو پیشین گوئیاں جاننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جاننا ہوگا، نہ کہ دوسرے کی باتوں سے۔ اس تحریر کی روشنی میں شکیل پر لازم ہے کہ وہ نبی اکرم سرور دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو سامنے رکھے، نہ کہ بعض احادیث کو لے اور بعض کو رد کر دے۔ اسی طرح اپنی جانب سے حدیث کی غلط تشریح نہ کرے۔ اگر وہ اس معیار کو سامنے رکھتا ہے تو صبح قیامت تک اپنی مہدویت کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مہدی کی علامات و نشانات سے خالی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مہدویت کے دعوے دار گزرے ہیں، سب کا یہی حال ہے کہ وہ علامات کی روشنی میں نہیں بلکہ تاویلات کی بیساکھی سے مہدویت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، یا 1-2 علامتوں کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شکیل کے جھوٹے ہونے کی یہ بڑی پہچان ہے کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، دین کے محافظ ہیں، ان کی ہر بات کو رد کرتا ہے اور خود اپنے ہی پیش کردہ اصولوں کے خلاف شیطانی تعویلیں کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا، جبکہ شکیل کے دور میں کفر کا غلبہ ہے اور اسلام ہر جگہ دشمنان اسلام کے نشانے پر ہے۔ شکیل خود بھی اسلام دشمنی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ نیز اس حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت مہدی 7 سال زندہ رہیں گے۔ بعض روایات میں 9 سال کا ذکر ہے۔ یہ 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے ہیں، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ شکیل اگر دعوی مہدویت میں سچا ہے تو 7 سال یا 9 سال میں اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اس انگریزی مہدی کو قسمت آزمائی کرتے ہوئے 22 سے زیادہ سال گزر گئے، مگر ابھی تک امت مسلمہ کے لیے ایمان لیوا فتنہ بنا ہوا ہے۔ اس کا زندہ ہونا اس کے جھوٹے ہونے کی زبردست پہچان ہے۔ حدیث نمبر 2، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، یعنی دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا ایک شخص پورے عرب پر حکومت نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 3،
یلی رجل من اہل بیتی، ترجمہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص دنیا کا والی اور حکمراں ہوگا۔ حدیث نمبر 4، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 5، قال علی ونظر الى ابنه الحسن قال ان ابنی هذا سید کما سماه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے۔ اس کی نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا، اس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جائے گا۔ اب ان احادیث کو اس کسوٹی پر بھی ہندوستانی مہدی کھرا نہیں اترتا، کیونکہ حدیث نمبر 2 سے حدیث نمبر 5 تک چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ قیامت کے قریب آنے والے مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کا خاندانی سلسلہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوگا۔ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، نیز ان کی حکومت پورے عرب پر ہوگی۔ پھر تیسری حدیث کے مطابق عرب کے بعد پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی۔ نمبر 2، حدیث نمبر 4 سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی ظلم و ستم ختم کر کے انصاف کا راج قائم کریں گے۔ شکیل کو اپنی جھوٹی حیثیت منواتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، لیکن ظلم و ستم مسلسل بڑھ رہا ہے، یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ نمبر 3، حضرت مہدی ظہور کے وقت ہی سے اولاً عرب کے حکمراں ہوں گے، پھر اس کے بعد پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ اس ہندوستانی مہدی کی اختلافی و خفیہ سرگرمی سن 1991 سے دہلی کے محلہ نبی کریم سے شروع ہو جاتی ہے، پھر 1995 کے بعد ہی سے موقع دیکھ کر مہدویت کے نام پر نام نہاد بیعت کا سلسلہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک عرصہ گزر چکا ہے، مگر اسے کہیں کی حکومت حاصل نہیں ہوئی، یہ بھی اس کے کذاب و دجال ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 4، اس ہندوستانی مہدی کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام مہدی علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئیاں ہیں۔ اس میں مؤلف کی جگہ محمد شکیل بن حنیف صاحب لکھا ہوا ہے، جبکہ حدیث میں حضرت مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ذکر کیا گیا ہے اور شکیل کے باپ کا نام حنیف ہے، لہٰذا یہاں بھی مطابقت نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ جھوٹا ثابت ہوا۔